قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً ایسا ہوگا کہ تم یعنی میری امت کے لوگ اگلی امتوں کے طریقوں کی پیروی کرو گے، بالشت برابر بالشت اور برابر ذرا یعنی بالکل ان کے نقش قدم پر چلو گے، یہاں تک کہ اگر وہ گھسے ہوں گے گوہ کے بل میں تو اس میں بھی تم ان کی پیروی کرو گے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیا یہود و نصارہ مراد ہیں؟ آپ نے فرمایا تو اور کون؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح عقائد و ایمانیات، عبادات، اخلاق، معاشرت و معاملات، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور جہاد فی سبیل اللہ وغیرہ کے بارے میں ہدایت دیں اور امت کی رہنمائی فرمائی، اسی طرح مستقبل میں واقع ہونے والے دینی زوال و انحطاطات، تغیرات اور فتنوں کے بارے میں بھی امت کو آگاہی دی ہے، اور یہ ہدایت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف فرما دیا تھا کہ جس طرح اگلی امتوں میں دینی زوال و انحطاط آیا، وہ طرح طرح کی گمراہیوں میں اور غلط کاریوں میں مبتلا ہوئیں اور اللہ تعالیٰ کی نصر عنایت اور نصرت سے محروم ہوئیں، ایسے حالات آپ کی امت پر بھی آئیں گے۔ اس انکشاف و اطلاع کا مقصد یہی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو آنے والے اس خطرہ سے آگاہ کریں اور اس بارے میں ہدایت دیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ارشادات اور فرمودات کی حیثیت صرف پیشین گوئیوں کی نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد و مدعا امت کو آئندہ آنے والے فتنوں سے باخبر کرنا اور ان کے اثرات سے تحفظ کا داعیہ پیدا کرنا اور طریقہ کار کے بارے میں ہدایت دینا ہے۔ اس تمہید کے بعد جو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے ابھی پیش کی ہے، اس کا مطلب اردو محاورہ میں اتنا ہی ہے کہ شبرن اور ذراعن بذراعن کا مطلب بالکل وہی ہے جو اردو محاورے میں ہم لوگ قدم بقدم ہوتا ہے کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری امت کے کچھ لوگ اگلی امتوں کے گمراہ لوگوں کے قدم بقدم پیروی کریں گے، جن گمراہیوں اور غلط کاریوں میں وہ مبتلا ہوئے تھے یہ بھی ان میں مبتلا ہوں گے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کسی سرفرے پاگل نے ضب یعنی گوہ کے بل میں گھسنے کی کوشش کی ہوگی تو میری امت میں بھی ایسے پاگل ہوں گے جو یہ مجنونہ حرکت کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی احمقانہ حرکتوں میں بھی ان کی پیروی اور نقالی کریں گے۔ یہ دراصل کامل پیروی اور نقالی کی تعبیر و تمثیل ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر کسی صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم سے پہلی امتوں سے کیا یہود و نصارہ مراد ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ نہیں تو اور کون؟ مطلب یہ ہے کہ ہاں میری مراد یہود و نصارہ ہی ہیں، جیسا کہ اگلی پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات فرمودات صرف پیشین گوئی نہیں ہے بلکہ بڑے مؤثر انداز میں آگاہی ہے کہ مجھ پر ایمان لانے والے خبردار اور ہوشیار رہیں، یہود و نصارہ کی گمراہیوں اور غلط کاریوں سے اپنے کو محفوظ رکھنے کی فکر سے غافل نہ ہوں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔